अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, बरकतों और खुशियों भरी सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज हम जुमातुल मुबारक का आगाज़ कर रहे हैं और इसके साथ ही दूसरे अशरे का भी आगाज़ हो गया है और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये दूसरा अशरा हमारे लिए रहमतों का बायस बने। और इसमें आने वाली बारिश जिसका आगाज़ कल हुआ, हमने देखा है रावलपिंडी इस्लामाबाद में मतला अबर आलू था, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में बारिशें शुरू हुईं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की इत्तलात हैं। लेकिन ये बारिशें बड़ी माइल्ड और कम है थोड़ी सी। जिस तरह के स्पेल हमने देखे हैं गुज़िश्ता हफ्ते और गुज़िश्ता महीने, बहुत तेज़ बारिशें थी, बहुत कम वक्त में ज़्यादा बारिश हुई। कुछ बर्फ़बारी की इत्तलात भी हैं पहाड़ी इलाकों में, इसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग की भी इत्तलात हैं। इस मौके पर तमाम वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो एहतियात का दामन ना छोड़ें और साथ ही साथ तमाम तरह जो सूरत हाल है उसकी पेशगी इत्तला के लिए महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको मलहूज़ खातिर रखें। बिल्कुल रिजवान, जिस तरह बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, रमज़ान का स्टार्ट भी बारिशों की वजह से बहुत ज़बरदस्त सा रहा। ये जो मॉडरेट वेदर है, ये जो ट्रांजिशन है वेदर का, इसमें हम देख रहे हैं कि जो माइल्ड सी बारिशें हैं, इन्होंने जो हमारा दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का अशरा, उसका स्टार्ट भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा सारा रमज़ान, हमारी ईद भी इसी तरह खुशियों के साथ बरकतें समेटते हुए गुजरेगी। जहां हम बरकतों के हवाले से बात कर रहे हैं, बेहतरी के हवाले से बात करें, तो वहाँ पे ये बरकतें हमारी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि ये हमारी मौशी सतह पर भी हैं, मुल्की सतह पर भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा माशरा भी इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। जहाँ हम बात करते हैं मौशी इस्तेहकाम की, तो हमने देखा कि प्री इलेक्शंस इस पर बहुत बात की गई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर थीं कि हमने मौशी इस्तेहकाम लेकर आना है पाकिस्तान में। अब देखा जाए तो आफ्टर इलेक्शंस भी इस पर काम हो रहा है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए हमें हर शोबे में बुनियादी इस्लाहात करनी होंगी, कुछ सख्त और कड़े फैसले भी करने होंगे। लेकिन सबसे ज़बरदस्त बात ये की गई कि बोझ उन पर डालना है जो कि ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। जी, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल्लाह काकड़ भी इजलास में शरीक हुए। चारों सूबों के वज़राए आला ने इजलास में शिरकत की, जबकि इस एपेक्स कमेटी में बड़ा वाज़ेह और दो टोक ये फैसला किया गया है कि हमें पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए कर्ज़ की बजाय हमें तिजारत करनी है, हमें पाकिस्तान की मुआशी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना है। कोई एक सियासी जमात अकेले तमाम चैलेंजेस से नहीं निपट सकती। इसमें सबसे जो अहम बात थी वो ये कि SIFC के ज़रिए जो आसानियाँ फ़राहम की जा रही हैं सरमायाकारी के लिए, ख़ास तौर पर बैरून ममालिक से आने वाले सरमायाकार, उनको सहूलत फ़राहम करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन रखा गया है, उसको सराहा गया। फिर साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें, उनको खिराज तहसीन भी पेश किया। SIFC पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, और इस पर हम ये भी देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि तमाम सूबे मिलकर मुल्क को मौशी इस्तेहकाम की जानिब लेकर जाएंगे, यानी कि तमाम सूबों पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है। यहाँ पे जब हम सियासी क़यादत के हवाले से बात करते हैं तो अस्करी क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा किया गया है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। मौशी इस्तेहकाम के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन जहाँ पे रिजवान हम मईशत के हवाले से बात करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। और वो नेचुरल रिसोर्सेज अगर उनमें देखा जाए तो पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसको प्रिजर्व करना, इसका इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पे इसको यूज़ कैसे करना है, इससे हमने बिजली कैसे बनानी है, किस तरह हमने किन चीज़ों पे पानी पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह डैम्स बनाने हैं, पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है जी। इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो हमें रोज़ होता है। उन इलाकों में भी जहाँ पे हमें टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं, उन इलाकों में भी जब पानी ख़त्म हो जाता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है। और पानी के हवाले से तो बड़ी सादा सी और एक भरपूर बात है कि पानी ज़िंदगी है। बिल्कुल, और पानी ज़िंदगी की निशानी भी। हम किसी भी दूसरे सैयारे पर अगर ज़िंदगी तलाश करें या ज़िंदगी के इम्कानात तलाश करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर भी पानी ही सबसे पहले तलाश करने की कोशिश की जाती है और उसकी सतह की कसाफत बाद में देखी जाती है। बहरहाल आज एक पानी का आलमी दिन है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर इसी हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। जी जनाब, आज वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है, पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और जिस तरह हमने कहा कि
दिन का मौजू है अमन के लिए पानी, जिसका मकसद दुनिया के इस्तेकाम और खुशहाली में पानी के अहम किरदार पर तवज्जो मरकूज करना है। आलमी इदारा सेहत की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर रिपोर्ट के मुताबिक आज आलमी आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा लोगों को पीने के लिए साफ पानी या मुनासिब सफाई सुथराई तक रसाई नहीं है। हकीकत ये है कि पानी के तहफ्फुज और हिफ्ज़ान सेहत में सरमायाकारी आलमी तरक्की के तकरीबन तमाम पहलुओं में पेशरफ्त के लिए अहम है। ताहम सबसे बुनियादी सतह पर ये सिर्फ तरक्की के बारे में नहीं है, ये जिंदगियों को बचाने और बेहतर बनाने के बारे में है। पानी की ज़या को रोकने के साथ साथ ज़राई मकासद के लिए रिसाइकलिंग और डैम्स की तामीर दौरे हाजिर की अहम तरीन जरूरत है। जी जनाब, वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से आपने ये रिपोर्ट देखी जहां हम पानी के हवाले से बात करते हैं। रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि पानी जिंदगी है, अब देखा जाए तो पानी जिंदगी के साथ साथ अमन भी है। जहाँ पे पानी है वहाँ पे अमन है, जहाँ पे पानी की रिसोर्सेज कम है वहाँ पे लोग जंगों की जानें बढ़ रहे हैं। और कहा ये जा रहा है और अब देखा भी ये जा रहा है कि अब जो फ्यूचर में जंगें होंगी वो पानी की बेसिस पे होंगी, क्योंकि पानी बहुत बड़ा रिसोर्स है। और अब हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब कम हो जाते हैं। वो हम देख भी रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और वो वाली कंट्रीज़ जो विक्टिम है क्लाइमेट चेंज का। अगर हम पानी की अहमियत के हवाले से बात करें तो इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट तो मौजूद है, लेकिन 1993 से लेकर अब तक हर साल 22 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इसकी अहमियत क्या है और ख़ास तौर पे हर साल इसका थीम क्या है, क्यों मनाया मुख्तलिफ जाता है? थीम रखे जाते हैं ताकि लोगों को पानी की अहमियत के हवाले से आगाह किया जा सके, इसको प्रिजर्व किया जा सके। जो पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है उसको रोका जा सके। पानी हम देखते हैं कि दुनिया की सतह पर समुंदर मौजूद हैं और आबादी का खुश्की की निस्बत पानी समुंदर की ये जो तादाद है, मिकदार है, परसेंटेज है वो ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद पानी एक ऐसी नेमत है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसको महफूज रखने के लिए हमें न सिर्फ कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं, बल्कि सबसे पहले तो हमें कुरान पाक में इसके अहकामात, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से, की हदीस मुबारका से हमें ये मालूम पड़ता है, हमें हिदायत मिलती हैं कि हमें पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना है। कहा जाता है कि अगर दरिया के किनारे बैठकर वज़ू भी कर रहे हो तब भी कोशिश करो कि पानी का एक कतरा ज़ाया ना हो। तो हम बात करेंगे इस साल क्या थीम है पानी के हवाले से। जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो कम हो रही है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। फिर जो बारिशों का पानी है उसको कैसे महफूज किया जा सकता है। दरिया हैं, नदी नाले हैं, समुद्र हैं, इनको कैसे महफूज किया जा सकता है। तो हम अपने एक्सपर्ट्स की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाएंगे आपका डॉक्टर शकील साहब से, जो कि क्लाइमेट चेंज एंड वाटर गवर्नेंस स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ हमारे दरमियान मोहम्मद नवाज साहब भी मौजूद हैं, जो कि वाटर रिजर्व मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर शकील आपसे जानना चाहूँगी, इस साल का थीम वाटर फॉर पीस, अगर इसको ज़रा एलैबोरेट करें तो वाटर फॉर पीस, कैसे पीस प्रिवेल किया जा सकता है पानी के ज़रिए? जी थैंक यू। पानी के बारे में तो वैसे आजकल जो कहा जाता है कि इसमें जो कमी आ रही है ये दुनिया को जंगों की तरफ ले जाएगी, कम्युनिटीज़ को जंगों की तरफ ले जाएगी। तो ये एक नैरेटिव था जो 18वीं सदी में बड़ा मकबूल था, जिसको माल्थस नैरेटिव कहते थे कि आबादी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन होगी तो कम्युनिटीज़ और मुल्क जो है आपस में लड़ना शुरू करेंगे। लेकिन 20वीं सदी में फिर ये वाला जो नैरेटिव था इसको रिजेक्ट किया गया और ये कहा गया कि नहीं, जैसे किसी चीज़ में कमी आती है सोशल इनोवेशंस बढ़ना शुरू हो जाती है। टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन जो है उसके ज़रिए लोग इस तरह के मसलों का हल ढूंढ लेते हैं। तो पानी को हम सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट और पीस के उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, बल्कि इसके साथ साथ बाकी जो फैक्टर्स है वो भी देखें कि किसी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक टाइज कितने अच्छे हैं, वहाँ पर लोगों में शऊर कितना ज़्यादा है, उन मुल्कों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, उनके पास इल्म कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो इस तरह के मसलों का हल मौजूद है और फिर पानी जो है ये जंग का सबब नहीं बनेगी, बल्कि ये माशरे के बीच में अमन का सबब बनेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोहम्मद नवाज साहब, अब देखते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को पानी के मसाइल का सामना है और बहुत सारे दरिया ऐसे हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर खुश्की आ रही है और बहुत सारे ऐसे जजीरे हैं जो कि समुद्र के नीचे चले जाएंगे आने वाले वक्तों में।
پورے مسئلے کو خاص طور پر اس حوالے سے اگر پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے پانی کو لے کر وہ کون سے مسائل ہیں؟ جی بہت شکریہ. ایک تو آج آپ لوگوں نے یہ پانی کے عالمی دن کے موقع پر جب اس ڈسکشن میں ہمیں دعوت دی اس کا شکریہ. اور میں اکثر جب اس طرح پروگرام میں آتا ہوں تو یہی میرا ایک ہوتی ہے آرزو کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ شروع کریں ابھی سے, کیونکہ آپ لوگ نیوز میں ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی اسی وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو دنیا کے کئی سٹیز جو ہیں اس میں پانی ختم ہو رہا ہے. بنگلور کا, جس کو ابھی بنگلورو کہتے ہیں ہندوستان میں, وہ آئی ٹی سٹی ہے, وہاں بالکل اب مسئلہ ہو گیا ہے. کیپ ٹاؤن میں آپ لوگوں کو پتہ تھا ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے ٹیپ بند کر دیے پورے سٹی میں. اسلام آباد میں بھی آپ ٹریولنگ کریں, کسی بھی طرف جائے آپ سے آگے پیچھے ٹینکر ضرور جا رہا ہوں. کراچی سے میں بھی آ رہا ہوں. کراچی میں ایک عام فیملی 30 سے 40 ہزار روپے پر منتھ بل پے کرتی ہے ٹینکرز کی. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ جو ابھی ہے, پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا, لیکن ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ لمیٹڈ ہے اور پانی کے اپنے ٹائمنگز ہیں. فار ایگزامپل اس سال آپ لوگوں نے دیکھا کہ دسمبر جنوری فروری میں بالکل بارشیں 90% کم ہوئی تھی. اب اسی وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کے ریزروائر میں صرف 5% پانی موجود ہے. آپ کا پورا 20% جی ڈی پی جو ہے ایگریکلچر وہ پانی پہ ہے. تو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے روزانہ, سٹیز آپ کی بڑھ رہی ہے, خوراک کی ضرورت بڑھ رہی ہے, ایون انوائرمنٹ کو ضرورت ہے. مطلب ریورز کو بذات خود جو آپ نے بھی کہا کہ خشک ریورز کو پانی کی ضرورت ہے کیونکہ اس پہ ایک ایکالوجی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکے اپنے پرابلم کو, بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسے, کیونکہ پانی کا اگر آپ پھر ہم ڈسکس کریں گے, اگر اس کے حل پر آپ آ جائے تو حل اس کا مطلب کوئک سلوشن نہیں ہے, لانگ ٹرم سلوشن ہے. تو ہم ابھی سے, کیونکہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے جس کو مشترکہ اثاثہ کہتے ہیں, ہم سب کا ہے. دوسرا یہ ہیومن رائٹ بھی ہے, مطلب پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, پانی ہر ایک کے پاس. تو اس لیے ہم سب نے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا ہے. یہ آپ کا جس طرح شکیل نے کہا کہ یہ امن بھی لا سکتے ہیں, یہ کانفلکٹ, کیونکہ اگر کم ہو رہا ہو کمپٹیشن بڑھے گی تو کچھ لوگوں کو ملے گا پانی, کچھ کو نہیں ملے گا, جن کو نہیں ملے گا وہ تنازعات جنم لیں گے آ جائے. تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس پر ڈسکشن کریں. بالکل. محمد نواز صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ کوئک سلوشن نہیں ہے, تو ڈاکٹر شکیل میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں واٹر ریسورسز کم ہو رہے ہیں, اب کیا سلوشن دیکھ سکتے ہیں ہم, کیا سلوشن ہوگا, پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کلائمیٹ چینج کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنٹریبیوٹر کم ہے, وکٹم زیادہ ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا تو میرے خیال میں اس کا سلوشن یہی ہے کہ تقریباً یہ 24 کروڑ کی آبادی ہے. 24 کروڑ لوگ, اگر ہم جو انہوں نے بات کی کہ ہیومن رائٹس ڈکلیریشن کے اندر اگر 100 لیٹر پانی بھی یوز کرتے ہیں تو یہ دن میں بلینز آف لیٹر بن جاتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان بلینز لیٹر واٹر میں ہارڈلی 5% جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے, باقی سسٹم سے باہر چلا جاتا ہے. تو اگر ہم شارٹ ٹرم سلوشن کے طور پہ واٹر ٹریٹمنٹ شروع کر لے, سارے شہروں میں شروع کر لے, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ٹیکنالوجی بھی ہے, ادروائز ہمارے پاس نیچر بیسڈ سلوشن بھی ہے. ایسے پودے, ایسے بیکٹیریا موجود ہے جو آپ کے لیے پانی صاف کرتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے شہروں میں پہلے بڑے بڑے پونڈز ہوا کرتے تھے, تو وہ پونڈز, ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر جو مہنڈک, جو پودے اور اس طرح کے کیٹ فش وغیرہ موجود ہوتے تھے, وہ اس پانی کو ہمارے لیے صاف کرتے تھے. لیکن ہم نے ان جانوروں کا بھی صفائی کر دیا, ہم نے ٹرٹلز ختم کر دیے, ہم نے ڈیفوڈلز ختم کر دیے, کیٹ فش ختم کر دیے. تو جو قدرتی پانی کی صفائی کا جو پروسیس تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. ہم پہلے یہ شروع کریں تاکہ زیر زمین پانی ہے اس کے اوپر پریشر کم کر سکے. ہمارے پاس جو موجودہ پانی ہے اس کو ٹریٹ کر کے دوبارہ ہم گاڑیاں اس سے دھوئیں, ہم اس سے صفائی وغیرہ کے لیے یوز کریں. پورے یورپ میں بارش کا پانی جو ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے, ری یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے. لانگ ٹرم یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا یہ قدرتی اثاثہ رہ گیا ہے ہم اس کی پراپر ایک مانیٹرنگ کریں.
ہمیں پتہ چلے کہ کتنا پانی سسٹم میں آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، اور اس کو بیلنس کر لیں، تو وہ لانگ ٹرم سلوشن۔ تو میٹرنگ کا انہوں نے جیسے ذکر کیا ہے شکیل صاحب نے، نواز صاحب پانی کا ضیاع، ایک تو ہم گاڑیاں دھوتے ہیں، اپنا روز گراج دھونا ہے یا گلی دھونی ہے، اس کے علاوہ جو قدرتی طور پر ہمیں پانی دستیاب ہوتا ہے، بارش آ گئی یا پھر گلیشیئرز موجود ہیں، ان کا ضیاع روکنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں وار فوٹنگز پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، دیکھیں پانی کا ایک ہے کہ ان لائک ادر ریسورسز پانی فلکس میں رہتا ہے، پانی موو کر رہا ہے، وہ سرفیس پہ بھی موو کر رہا ہے، گراؤنڈ واٹر میں بھی موو کر رہا ہے۔ تو ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ پانی دنیا میں پانی کی مقدار نہ کم ہو رہی نہ زیادہ، یہ گڈ نیوز ہے۔ جو بیڈ نیوز ہے تو اس کا جو سائیکل ہے جس کو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں کہ پانی بخارات کی شکل میں پھر اوپر وہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ اب جب ٹمپریچر بڑھ رہی، جس کو ہم کلائمیٹ چینج آسان لفظوں میں کہتے ہیں، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب یہ ایکویشن چینج ہو رہی ہے۔ اگر 1 ڈگری آپ کی ٹمپریچر بڑھ رہی ہے تو 7% فضا میں زیادہ پانی سٹور ہوگا، وچ مینس کہ ہمارے اوپر، جس کو ایٹماسفیرک ریورز کہتے ہیں، ہمارے اوپر ریورز فارم ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئکلی فال کرتے، جس طرح ہمارے ساتھ 2010 میں اور 22 میں ہو گیا، کوئکلی پانی کم وقت میں زیادہ گر گیا تو اس سے سیلاب آ گیا۔ اب اس انسرٹینٹی کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو ہم نے مینج کرنا ہے۔ کس طرح مینج کریں؟ مطلب اس کا کوئی ون سلوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ پانی کی سٹوریج چاہیے تو لوگ آٹومیٹکلی بڑے ڈیمز کی طرف جاتے ہیں۔ بڑے ڈیمز امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کے پاس ہر جگہ پانی سٹور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے تالاب ہونے چاہیے، پونڈز ہونے چاہیے۔ اسی اسلام آباد میں آپ دیکھیں ٹیریٹری کو کتنی جگہ پہ آپ کو اس طرح بالکل ڈپریشن مل جاتی ہے۔ جب ہم بچپن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ پر پونڈز ہوتے تھے، ہر جگہ پہ، وہ ختم ہم نے کر دی، لینڈ یوز جو ہم کر رہے ہیں۔ تو سلوشنز یہ ہیں کہ ہم ان چیلنجز سے ایسے ہی نمٹیں گے کہ ہم پانی کو جس طرح آپ ایک فسکل بجٹ بناتے ہیں، آپ کے پاس پیسے، فار ایگزامپل تنخواہ تو 1 دن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ پورے مہینے کے لیے پلان کرتے کہ میں پورے مہینے، اسی طرح پانی آپ کے پاس صرف 3 مہینوں میں کوئکلی پانی آ جاتا ہے اس ملک میں، پھر 9 مہینے آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس 3 مہینے پانی کو آپ کیسے بہتر طریقے سے سٹور کر سکے، ڈائیورٹ کر سکے، ٹھیک ہے؟ اور جو اہم جو میں چاہتا ہوں اس پروگرام کے اس ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہم اس مسئلے سے نمٹ رہے ہیں، تو وہ اس لیے کہ جو ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو یہ زمین پانی تھا، ہم ابھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں 1000 میٹر سے ڈاؤن گیا ہے، یہاں پہ اسلام آباد میں آپ دیکھیں 2-3 میٹر فٹ جا رہے ہیں نیچے، تو یہ ختم ہوگا تو یہ ہانی مون ختم ہو رہا ہے، جس کو ہم سمجھ رہے کہ ہم مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ ہم زراعت میں بھی 50% پانی زیر زمین استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابھی سے ہم کوشش کریں کہ جتنا سرفیس واٹر ہے، جو فلڈز ہیں، اس کو ہم جمع کریں، سرفیس پر بھی گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرے، اور گراؤنڈ واٹر کو ابھی سے ایک بینک کے طور پر استعمال کرے مشکل دنوں کے لیے۔ ابھی تو ہم ہر جگہ پہ پائپس ڈال رہے ہیں اور پانی نکال رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ گاڑیاں بھی اس سے دھوتے ہیں۔ بالکل محمد نواز صاحب، جس طرح آپ نے بات کی واٹر ریسورس مینجمنٹ کی، اب اس میں ہم کمیونٹی لیول کی بات دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ لیول کی بات دیکھ رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایٹ دا اینڈ آف دا سیگمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ یا انڈیویجول لیول پہ؟ میں کیسے وہ جو 3 مہینے میرے پاس پانی زیادہ آ رہا ہے اس کو کیسے سیو کر سکتی ہوں؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو۔ جی بالکل، اس طرح ہے کہ پہلا تو ایز اے سٹیزن اگر ہم پرابلم کا حصہ ہے یا ہم سلوشن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرابلم کا حصہ تو ہم سب ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہم گھروں میں ہر گھر میں ہم دیکھیں تو ہمارے پانی کا جو استعمال ہے، ہم ابھی تک پانی کو فار گرانٹیڈ ریسورس سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس پانی پہ آلریڈی آپ بجلی کا بل تو دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اٹھا کے اوپر ٹینکی میں لے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا ہم مختلف آپ دیکھ لیں کہ
ایز اے سٹیزن آج کل جو پالیسی آپ کی بن رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ بن رہی ہے، تو ایز اے سٹیزن ہم نے اب اپنے یہ شعور ہم لوگوں نے یہ بیداری ہم نے کرنی ہے کہ بھائی ہم سمجھے کہ پانی کا ایک ایک جہاں پہ بھی پاسبل ہے آپ پانی کو بچائیں، اپنے گھر میں بچائیں، آپ اپنے آفس میں بچائیں، کیونکہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں جہاں بھی میں جاتا ہوں تو آپ جائیں تو واش روم میں وغیرہ وہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے. اب یہ میٹھا پانی ہے. اس دن میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں تو میں نے ریکویسٹ کی پوری ٹاؤن کو کہ یار یہ جو میٹھے پانی سے آپ کیسے گاڑی کو پائپ سے دھو سکتے ہیں، مطلب میٹھا پانی، یہ پانی تو آپ بازار میں 60 روپے اتنا آدھا لیٹر لیتے، اسی پانی کو یہاں پر آپ پمپ، اگر آپ نے گاڑی دھونا بھی ہے تو آپ بالٹی کے ساتھ دھو لے، ٹھیک ہے. تو اس طرح میں تو پرسنل اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہر وقت یہ بات کرے کہ بھائی پانی بچائیں. کوئی پیغام آج کے دن کے حوالے سے، پانی کا عالمی دن ہے، جیسے نواز صاحب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس قابل استعمال پینے کا پانی اور دوسرے استعمال کے لیے اس کو تھوڑا تفریق کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا. میرے خیال میں پانی کا ضیاع یا پانی کا جو بچانا ہے یہ ایک بیہیویئرل ایشو ہے، اور ہمیں کم از کم یہ کرنا ہوگا کہ شہروں سے نکل کے ذرا دیہاتوں تک جانا ہوگا. میں نے کل ایک اور پروگرام میں بھی یہی بتایا کہ میں نے اپنے گاؤں میں چند لوگوں سے پتہ کیا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے. ہم خود سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں خود نہیں تھا پتہ کہ ورلڈ واٹر ڈے کیوں کومیموریٹ کرتے ہیں یا ایسا کوئی دن ہے بھی یا نہیں. تو شہروں کی آبادی ہماری اتنی نہیں ہے، دیہاتوں کی آبادی ابھی بھی 60% سے زیادہ ہے. ان لوگوں کو ذرا اویئرنیس دے دیں، ان کے کریکولم کو ذرا ریوائز کرے، بیہیویئر چینج ہوگا، ڈیمانڈ بڑھے گی، آٹومیٹکلی یہ مسئلہ سلوشن کی طرف چلا جائے گا، حل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں بیہیویئر چینج پہ جو ہے سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پالیسی بنانے یا ٹیکنالوجی لانا جو ہے بات کی چیز ہے، پہلے انسان انڈیویجول لیول پہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین جو کریکولم ہے وہ آج سے 20 سال بعد کے جو پانی کے مسائل ہوں گے ان کو انکلوڈ کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل حیات، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. محمد نواز صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا. آج ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے درمیان ایکسپرٹس موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ واٹر کو کس طرح آپ پریزرو کر سکتے ہیں، کس طرح آپ نے سیو کرنا ہے، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو کس طرح آپ نے ایز اے بینک کی طور پر لینا ہے، مشکل وقت میں یوز کرنا ہے. ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، بس ہم نے یا تو انڈر گراؤنڈ ٹینک بنا دیا ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے کہیں سے اور وہ سرکاری پانی آتا ہے، یا پھر آپ اپنی بورنگ کا پانی ہے پھر آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اپنی ٹینکی میں بھر لیتے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ احتیاط سے استعمال نہیں کریں گے، اس کا وقت پر استعمال نہیں ہوگا، ضیاع ہوگا، تو پھر یاد رکھیں کہ جس بھی نعمت کا انسان ضیاع کرتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے واپس لے لی جاتی ہے. تو پانی زندگی کی علامت ہے، تو ہمیں اس نعمت کو شکریہ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. بالکل جناب، جہاں پہ ہم پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج ہمارے درمیان ایکسپرٹ موجود تھے جو کہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. اسی طرح کچھ ایسے افراد ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں، اور ایسے افراد خاص طور پہ جب وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہمیں بہت پراؤڈ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں ان اسٹوڈنٹس پر، اور بڑے پراؤڈلی اپنے پروگرام میں ان کو فیچر کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی وی آر سو پراؤڈ آف آور اسٹوڈنٹس، وی آر سو پراؤڈ آف آور پاکستانی سٹیزنس جنہوں نے پاکستان کا نام ایک دفعہ پھر روشن کیا. جہاں ہم ماڈل یونائٹڈ نیشنز ڈیبیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہارورڈ نیشنل ماڈل یونائٹڈ نیشن ایک بہت پریسٹیجیس کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ دنیا بھر سے تقریباً 1500 سے 1800 مندوبین آتے ہیں، اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دفعہ وہاں پہ پاکستانی بھی موجود تھے. جی، اور اس ڈیبیٹ کی جو سب سے خاص بات ہے یہ کہ دنیا کی قدیم ترین اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوتی ہے. اس میں بہت سارے ممالک کی ٹیمز شرکت کرتی ہیں، اور جو چیلنجنگ ہوتا ہے اس میں وہ یہ کہ اپنے ملک کی جو فارن پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیبیٹ کی جاتی ہے اور مختلف کیٹیگریز میں جاتی ہے. اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو کیپٹن ہیں اس ٹیم کے آج وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رحیل حسن صدیقی، اور اس ٹیم کی ممبر سبین حمود بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے ہم بات کریں گے اور اس ڈیبیٹنگ ایونٹ کے بارے میں، اس کمپٹیشن کے بارے میں جس کو پریسٹیجیس ڈیبیٹنگ ایونٹ کہا جاتا ہے. اس میں ایسا کیا ہے جو اس کو مختلف بناتا ہے، قدیم ہے، اور پھر اس کے ریزلٹس کیا کیا ہوتے ہیں. تو ہم اپنے مہمانوں کی جانے پڑتے ہیں. بالکل جناب، سب سے پہلے تو ہم رحیل اور سبین آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. 7 اسٹوڈنٹس کا یہ گروپ تھا، لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. السلام علیکم سبین اور رحیل.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں سے باری باری یہ جاننا چاہوں گی کہ کب ہوا یہ MUN, کب آپ نے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا, کتنا ٹائم لگا, کتنے لوگ تھے, اور خاص طور پہ ڈرائیونگ فورس کیا تھی؟ جی تو یہ کمپٹیشن فیبری میں ہوا تھا اینڈ بیسکلی اس میں اوور 1800 to 2000 ڈیلیگیٹس تھے اینڈ وی ہیڈ ٹیمس فرام آل اوور دا ورلڈ. وی ہیڈ ٹیمس فرام ساؤتھ امریکہ, وی ہیڈ ٹیمس فرام آسٹریلیا, فرام ٹرکی, فرام دا نیدرلینڈس. اور ڈرائیونگ فورس اس کی بیسکلی یہ تھی کہ ہم لوگ وی آر پارٹ آف دا لومن سوسائٹی جو لمس کی MUN سوسائٹی ہے. تو اس میں ٹرائلز ہوئے تھے جس کے تھرو جو ہیل آر کیپٹن ہی ہینڈ پک دا ٹیم اینڈ دین پھر ہم لوگوں نے فار منتھس وی پریپیئرڈ, ہم لوگوں کی بہت ریگولرس ٹریننگ سیشنز ہوئے اینڈ دین وی ایونچولی وینٹ آن ٹو ہارورڈ. یہ 4 days کی کانفرنس تھی جس میں ہم لوگوں نے ڈبیٹنگ کی, ہم نے پالیسی میکنگ کی اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ الحمدللہ وی ون دا بیسٹ اسمال ڈیلیگیشن ایوارڈ. زبردست. اور روہیل, آپ بھی اس سفر کے بارے میں اور اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے, کتنا عرصہ پہلے تیاری شروع کی, اور جیسے سبین کہہ رہی تھی کہ ہینڈ پک ٹیم تھی اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنا اور پھر اس کمپٹیشن کے لیے تیار کرنا بھی. بالکل, یہ ایک بہت چیلنجنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے. تو یہ جرنی 6-8 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی کیونکہ کیپٹن کو ٹریننگ سے پہلے ٹرائلز کرانے ہوتے ہیں, ٹرائل سے پہلے یونیورسٹی کو ٹریننگ کرانی ہوتی ہے, اور اس ٹریننگ سے پہلے اس یونیورسٹی کو مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس ایونٹ کی. تو یہ 8 مہینے ہو گئے ہیں سفر میں, لیکن الحمدللہ ہاف وے مارک پہ جا کے میری ٹیم بنی. اور جب ٹیم بنی تو اس پوائنٹ سے بہت ایک سپورٹ سسٹم تھا, ایک بہت سپورٹیو ٹیم تھی. اینڈ سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ یہ ٹیم بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھی. تو ایز اے کیپٹن میں بہت کمفرٹیبل تھا, اور الحمدللہ بہت شوق سے ہم نے تیاری کی 4 مہینے, اور اس کے رزلٹس اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے. اچھا روہیل, اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ٹیم بنے اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ جائیں. سم ٹائمز یہ جو MUN ہے پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز ڈفرینٹ ادارے کروا رہے ہوتے ہیں, اور ہماری وہاں پہ کافی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہوتی ہے, کافی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ٹیم کی آپس میں کولیبریشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کی بھی انیشیل لیول پہ ہوئی, یا ڈائریکٹ اسی کے لیے آپ نے تیاری کی اور ایک ساتھ تبھی ملے اور جو ہے تبھی کام ساتھ کیا, یا پہلے کام کیا ہوا تھا ساتھ, کہیں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا کہیں؟ بالکل, تو اسینشلی ہماری ٹیم پہلے ملی نہیں تھی کبھی, اور ہم نے کبھی ایک ساتھ MUNs کیے بھی نہیں تھے. تو ایز اے کیپٹن ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ اب 4 مہینے ایک اتنے انٹینس ہائی پریشر سچویشن میں اس ٹیم کو جانا ہے. تو پہلا گول یہ تھا کہ اس ٹیم کا بانڈ, اس ٹیم کا ٹرسٹ لیول اور کیمسٹری بلڈ کرنا. تو کیونکہ ہماری ایکسپیرینس ساتھ نہیں تھا تو ایک بہت بڑا ہمارا حصہ اس کیمسٹری بلڈنگ میں چلا گیا. تو الحمدللہ وہ کیمسٹری کافی بن گئی تھی, اینڈ کانفرنس کے دوران ایک دوسرے کے لیے ایک بہت زیادہ سپورٹ سسٹم تھے. اور یہ ایک ٹیم سپورٹ ہوتا ہے, آلدو ہم انڈیویجول ڈیبیٹس کرتے ہیں, لیکن رات میں جا کے جو ٹیم کے ساتھ پھر تبصرہ ہوتا ہے وہی تبصرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پھر آگے جا کے مجھے لگتا ہے ہم جیتتے ہیں, کیونکہ وہ سپورٹ سسٹم باقی اسکول شاید اس کو نہیں دے سکتے جو ہم پاکستانی ایک دوسروں کو دے دیتے ہیں. بالکل صحیح. روہیل, تھوڑا سا بتائیے گا کن موضوعات پر بحث ہوتی ہے, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ دنیا کا ایک تو قدیم ترین اور دوسرا پریسٹیجیس ترین ڈیبیٹنگ ایونٹ ہے, کمپٹیشن ہے, تو اس میں الگ الگ ٹاپکس ملتے ہیں سب کو, الگ الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے, یا ایز اے ٹیم آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں؟ جی بالکل, تو اس میں الگ الگ ڈیبیٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. میں پرسنلی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کی کمیٹی روم کے اندر تھا, جس کے اندر نیٹو ریلیٹڈ ٹاپکس ڈیبیٹ ہو رہے تھے. تو نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے اس کلاس پہ ہماری ڈیبیٹ تھی کہ اس آرٹیکل 5 کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سملرلی سبین, اگر آپ اپنا انٹروڈیوس کرنا چاہیں ٹاپک. جی, تو میں یورپین یونین کمیٹی میں تھی اینڈ وی ور ریپرزینٹنگ پورچوگل, اور جو میرا موضوع تھا میری کمیٹی کا تھا وہ انوائرمنٹ کے اوپر تھا. سو اسینشلی جب انوائرمنٹ کے حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں جس کے آگے اگر انوائرمنٹ جائے تو پھر وہ ایک ارریورسیبل چینج ہماری کلائمیٹ اور ہمارے پورے جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کے اوپر آ جاتا ہے. سو ہمارا جو بیسکلی پوری جو ڈبیٹ کا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ وہ کون سے پرٹیکولر تھریشولڈ ہوتے ہیں, how are they crossed and how do we prevent it from happening.
سبین تو جو آپ کے دوسرے ٹیم ممبر تھے جو پاکستانی ڈیلیگیٹ تھا اور اس میں 7 اور ممبرز تھے, ان کی کیا ٹاپکس تھے, مطلب روٹین میں کیا آپ لوگ کلائمیٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کے علاوہ آپ نے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جو کہ اوبیسلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پاکستان فیس کرے, خاص طور پر جب ہم کلائمیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, ریورسیبل چینجز کے حوالے سے بات کی, تو ہمارے پاس تو اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے, وی آر دا وکٹمز آف دیٹ. تو اس کے علاوہ بھی کیا ایسے ہی ٹاپکس اور جو ٹیم ممبرز تھے ان کو دیے گئے؟ جی, تو جو باقی ہمیں کمیٹیز ملی تھی, ایک تھی دا کمیشن اسٹیٹس آف ویمن, اس کے اوپر جو ہمارا ٹاپک تھا وہ فیمیل میوٹیلیشن کے اوپر تھا. اندر ٹاپک دیٹ وی ہیڈ وہ ایک اے آئی بیسڈ کمیٹی تھی, تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر تھا. اور جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو ٹاپکس بہت مختلف ملتے ہیں اور ہم لوگ ایک اور کنٹری بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمیں اس دفعہ پورچوگل ملا. تو ہمارا کام تھا کہ پورچوگل کی طرف سے وی پریزنٹ آر پالیسیز اینڈ وی پریزنٹ پورچوگل کے جو فارن پالیٹکس یا فارن افیئرس کی جو ان کی پرٹیکولر ڈائنامکس ہیں. لیکن آف کورس جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم خود اپنی جب کسی بھی طریقے کی ہم لوگ سولوشنز بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا پاکستانی ہونا, ہمارے اسٹوڈنٹس ہونا, وٹ ایور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ وی ہیو, جو ہمارے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں ٹیکنالوجی میں, ویمن سے ریلیٹڈ انوائرمنٹ میں, ہم ضرور ان کو مد نظر رکھتے ہیں. لیکن بیسکلی وہاں پہ جا کے جب ہم لوگ پالیسی کریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ایک انٹرنیشنل اور براڈ فریم ورک کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. تو وہاں پہ پاکستانی ایز سچ ہم لوگ ٹچ نہیں لے کے آتے, لیکن جب ہم لوگ کانورزیشنز کر رہے ہوتے ہیں باقی ڈیلیگیٹ سے فرسٹ ہینڈ آؤٹ سائڈ آف دا کمیٹی اینڈ ان سائڈ اٹ ایز ویل, تب ہم بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, ہماری کیا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں. تو وہ بہت ایک انٹرسٹنگ سسٹم ہوتا ہے. بالکل صحیح. روہیل, دوسری مرتبہ لگاتار یہ اعزاز آپ کی ٹیم نے اپنے نام کیا ہے, پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے, اور کل یہ انفارمیشن بھی ہم تک پہنچی کہ واحد پاکستان ہے امریکہ یورپ سے باہر جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے, جس کی ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ 2 کنزیکٹیو ایونٹس انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. جی بالکل, اس میں الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے, بہت فخر ہوتا ہے. انفیکٹ میں 2 سال پہلے بھی میرا جانا ہوا تھا اور اس وقت پاکستانیوں کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا. آپ بتاتے تھے آپ پاکستان سے ہیں تو وہ حیران ہوتے تھے کہ آپ ادھر کر کیا رہے ہیں. انفیکٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلکہ میرے پاس آج تک وہ پیپرز پڑے ہوئے ہیں, چٹس مجھے پاس ہوئی تھیں کہ آپ اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ دن اور آج کا دن ہے. آج الحمدللہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ٹاپ ڈیبیٹنگ ٹیمز ہوتی ہیں, جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں, وہ وہاں سے ہی کٹ لیتی ہیں, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا سامنا ہمیں نہیں کرنا, ان سے دور ہی رہنا ہے. اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنے بڑے فورم پہ پاکستان کی اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے. سبین, اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ آپ فرسٹ ٹائم ملے جو اس دفعہ کا ڈیلیگیشن تھا اس میں, تو کوئی یونیورسٹی میں کوئی ایسا ٹیچر تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ اس چیز کے لیے فورس کیا کہ یو شوڈ ڈو فار دیٹ, کنونس کیا کہ آپ میں ایبلٹی ہے, کیونکہ ٹیچرز جان جاتے ہیں کہ بچوں میں ایبلٹیز ہے. یا یہ جو MUN ہے اس کا آغاز آپ نے اپنے کریئر میں کیا کب, آپ پہلے سے کرتی تھیں یا 1-2 سال پہلے ہی آپ نے سٹارٹ کیا تھا؟ جی, تو جو پہلی دفعہ میں نے MUN کیا تھا وہ ایکچولی میرے اسکول میں تھا جب میں گریڈ 8 میں تھی یا گریڈ 9 میں تھی. اور وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس میں اسکول میں تھی وہاں پہ MUN بالکل چھوٹی سی ایک اسٹیبلشمنٹ تھی, پراپر سسٹم بالکل بھی نہیں تھا, چھوٹا سا کلب تھا, وہاں پہ بچے خود اکٹھے ہو کے جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہمیں نوٹس آیا ہمارے اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں کہ MUN کیمپ ہو رہا ہے تھرسڈے آفٹرنون, سو پلیز شو اپ. تو میں جب گئی وہاں پہ تو میں بہت حیران ہوئی کہ وہاں پہ کوئی اور لڑکی نہیں تھی. وہاں پہ بس ہمارے ایک کوچ تھے اور وہاں پہ کوئی 4-5 لڑکے تھے, کوئی لڑکی نہیں تھی. لیکن مجھے اس چیز کا مجھے ہمیشہ سے بولنے کا بہت شوق ہے, تو میں نے اپنے پیرنٹس کو گھر جا کے کہا کہ دس از سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ. مجھے پالیٹکس کا بھی چھوٹے ہوتے سے بہت شوق تھا, تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. تو اسی طریقے سے کرتے ہوئے ہمیں کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ملی. میں نے بس وہ سائن کیا نوٹس اور میں اپنے پہلے MUN پہ چلی گئی. مجھے کوئی رولز اور پروسیجرز نہیں پتہ تھے, مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے, کس طریقے سے بولا جائے گا. مجھے خالی اپنے ٹاپک کے بارے میں پتا تھا اور اس MUN میں جا کے میں نے خالی بولا, میں نے کوئی اسٹریٹجی استعمال نہیں کی, مجھے کوئی رولز اور پروسیجرز نہیں پتے تھے. لیکن پھر بھی آئی مینیج ٹو گیٹ این اوارڈ. اس کے دن سے پھر مائی پیرنٹس, مائی اسکول, ایوری ون واز ریئلی اپریشیٹیو. اور پھر وہاں سے میرا سپورٹ نیٹ ورک بننا شروع ہوا. تھرو آؤٹ مائی O levels اور A levels میں نے کافی MUNs کیا الحمد للہ. مائی پیرنٹس ہیو بین اے کانسٹنٹ سپورٹ فار می. انہوں نے ہمیشہ مجھے کبھی مجھے لیٹ پک
پک کرنے آ رہے ہیں, کبھی صبح صبح مجھے ویکینڈ پہ چھوڑنے جا رہے ہیں. پھر میں یونیورسٹی آئی. یونیورسٹی میں نے ویسے تو یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں MUNs نہیں کرنے, ہائی اسکول میں کر لیا, بہت ہو گیا. لیکن پھر میں نے لومن کی انڈکشن جو ہماری ہوتی ہے, جو وہ ہماری سوسائٹی کی انڈکشن ہوتی ہے, وہ میں نے اٹینڈ کی. وہاں پہ روہیل ایکچولی بول رہے تھے, ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ HN1 کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے. اینڈ ہی میڈ اٹ ساؤنڈ سو گلیمرس کہ وین یو ون یو بیکم ورلڈ چیمپئنز اور یو گو ٹو امیریکا, اٹس گوئنگ ٹو بی امیزنگ. تو پھر وہاں پہ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ ٹرائی کر لیتے ہیں, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں, اتنے زیادہ لوگ ہیں, چانس تو کم ہی لگ رہا ہے, لیکن وائی ناٹ ٹرائی اٹ آؤٹ. تو پھر I did try out for the team and alhamdulillah I got chosen, and then along with Ruhail and the entire team, ان سب نے ہمیں بہت ٹریننگ دی, اسپیشلی مانور, لائبہ اور دانیال, وہ پچھلے سال بھی ہو کے آئے تھے, تو ان کا بہت ویلیوبل ایکسپیرینس تھا جو ہمیں بتا رہے تھے. they made sure کہ we knew کہ before we went to Harvard ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پہ جا کے what's waiting for us. and alhamdulillah throughout the support network and of course most importantly by God's support, alhamdulillah I managed to win the best delegate award جو آج تک لمس میں کسی کو نہیں ملا, and I was the first person to get it. So I think that just shows کہ as long as you have the determination, it doesn't matter کہ آپ نے کتنے MUNs کیے ہیں, if you're a freshman, if you're a senior, آپ محنت کریں اور انشاءاللہ you'll manage to get whatever award you deserve. بالکل, اور جو محنت کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ محنت کرتے ہیں, کنسسٹنسی کے ساتھ, کامیابی ان کو ملتی ہے. روہیل, کون کون سے ایسے انگریڈینٹس ہیں جن کو مد نظر رکھ کر تیاری کی جاتی ہے, کیونکہ یہ 1-2 مہینے کا تو پروسیس نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ٹیم کو چوز کیا, اس سے قبل بھی ٹیم ممبرز تھے جو اس سے پہلے بھی وزٹ کر چکے تھے, اور پچھلے سال بھی جو گزشتہ ایونٹ تھا اس میں شرکت کی تھی, ان کے کچھ نام بھی مینشن کیے سبین نے. بتائیے گا اس میں کتنی محنت لگتی ہے اور کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے اپنے کریکولم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ؟ تو اسینشلی ہم نے آخری 2 مہینے میں دن کے 3 سے 5 گھنٹے ڈیلی ساتھ دیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں پہلے بتایا, ٹیم کی کیمسٹری بلڈ کرنا, ایک دوسرے میں ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس بلڈ کرنا, وہ بہت وائٹل پارٹ ہوتا ہے. لیکن ایک بہت اسینشیل اس میں جو ایک ٹچ یہ ہوتا ہے کہ ماڈل UN ڈیبیٹس کے اندر صرف ڈیبیٹ نہیں ہوتی, بلکہ آپ کو کمیٹی روم کے اندر لوگوں کے ساتھ نیگوشیشنز اینڈ ڈیلنگز کرنی ہوتی ہیں جب ججز نہیں بھی دیکھ رہے ہوں, اور ان کی زبان میں بولنا ہوتا ہے, ان کی لنگو سمجھنی ہوتی ہے, اور ان کے انداز میں ان کو بات سمجھانی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب پاکستانی آتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بالکل اجنبی ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں. تو پوری ٹریننگ کا جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو ایسے ریپرزینٹ کریں, ہم کیسے ان کی زبان میں بات کریں کہ وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں. ادھر 500-600 لوگ ہوتے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو سکے یا ان کی زبان میں نہ بول سکیں تو ان کا نہ ہمیں ووٹ آئے گا, نہ وہ ہمارے ساتھ ڈپلومیسی کریں گے. تو ہماری ٹریننگز میں ہم باقاعدہ ایکٹنگ کرتے تھے. ایک دن میں کہتا تھا کہ شان سے آپ یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری اکیڈمی کی بنے, سبین آپ پورچوگل کی بنے, اور ہر کسی ایکٹنگ کرتے تھے تاکہ ایک خاص بندے کی اس دن ٹریننگ ہو. تو یہ آن ریپیٹ ہم 3 مہینے تک 2-3 مہینے تک کرتے رہے, جس کے اینڈ پہ الحمدللہ پھر ہم جب گئے تو واقعی میں بہت کمفرٹیبل تھا ہمارے لیے سارے فارنرز کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا. تو یہ ایک بہت لانگ اینڈ ڈیفیکلٹ, چیلنجنگ, ٹائرنگ جرنی ہوتی ہے, لیکن بس بہت آپ لوگوں کو مبارکباد ہم ایک دفعہ دوبارہ پیش کرتے ہیں. وی آر سو پراؤڈ آف سبین اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو حماد ایز ویل کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. بالکل جناب, 7 پرسنز کا ایک ڈیلیگیٹ تھا جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور جب وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے تو مجھے اپنا یونیورسٹی کا ٹائم یاد آ گیا. دیٹ واز ریئلی امیزنگ. بٹ وی آر سو پراؤڈ کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ انڈیویجول لیول پہ محنت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اور اس میں آپ کی کمیونیکیشن اسکلس اور آپ کی ایفرٹ, آپ کی ریسرچ اسکلس بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. رضوان, اب ہم نے باتیں تو بہت زیادہ کر لی ہیں, اب لیٹس سمون ایلس ٹاک. چلے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہم نیوز بریک کا وقت ہوا, اس کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات ہیں, کچھ صحت کے حوالے سے بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. جی
जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जहां हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमने बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स के हवाले से बात की कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे पास हर तरह का टैलेंट मौजूद है। वहां पे आर्ट, कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे पास बहुत अच्छा ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। ना सिर्फ है बल्कि ऐसा टैलेंट जो पहले था लेकिन अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए आज भी मौजूद है। हम देखते हैं कि जब भी कोई ज़बरदस्त गाना आता है, हम सिंगर को तो याद रखते हैं लेकिन उसके पीछे म्यूजिक डायरेक्टर की जो काविशें होती हैं, जो कंपोजिशन होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त अब आपको होती है। मज़ेदार बात बताऊं, एक नगमा है और बच्चे बच्चे की ज़बान पर ये नगमा है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पाइस के, ये वतन हमारा है, हम हैं पास पाइस के, और फिर हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। इनके तख्लीक़कार इन नगमों के और इस तरह के बहुत सारे नगमे हैं जो तख्लीक किए हैं। हम जिक्र कर रहे हैं निसार बज़मी साहब का, और निसार बज़मी जिन्होंने बतौर मौसीकार रेडियो से आगाज़ किया, रेडियो दिल्ली से आगाज़ किया, और ये कि हमें पाकिस्तान से पहले अपने करियर का आगाज़ किया। फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आकर उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के म्यूज़िक दिए, अरेंज किए म्यूज़िक, और जिसकी वजह से उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें एजाज़ात अवार्ड्स भी से भी नवाजा किया। बिल्कुल, और आज उनकी 70वीं बरसी है, उनको हमसे बिछड़े हुए 17 बरस बीत गए हैं। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के मायानाज मौसीकार निसार बज़मी ने 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर मौसीकार अपने करियर का आगाज किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ बसे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए मौसीकी तरतीब देने लगे। निसार बज़मी ने 40 भारतीय और 66 पाकिस्तानी फिल्मों का म्यूजिक दिया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड्स हासिल किए। 60, 70 और 80 की दहाई में उनकी शोहरत का तूती बोलता था। बज़मी जिस गीत की मौसीकी तरतीब देते वो सुपरहिट हो जाता। फिल्मी गीतों के साथ साथ उन्होंने कई मिली नगमे भी कंपोज किए। मौसीकार निसार बज़मी ने कई अवार्ड्स और एजाज़ात अपने नाम किए। बज़मी को 1994 में उनकी फनी खिदमात के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। 22 मार्च 2007 को कराची में 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, मगर उनकी धुनें आज भी जुबान ज़दे आम हैं। जी जनाब, इस एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। क्या खूबसूरत ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोजिशन निसार बज़मी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमसे बिछड़े उनको 17 बरस बीत चुके हैं। जहां हम बात करते हैं म्यूज़िक की, आर्ट की, कल्चर की, वहाँ पे हमारे पास ऐसा कल्चर, ऐसी ज़मीन, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अलग शनाख्त रखते हैं और मिलके वो तमाम शनाख्तें पाकिस्तान को तख्लीक देती हैं। और ये डाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता की है कि पाकिस्तान के जिस कोने का, जिस हिस्से का हम जिक्र करते हैं, वहाँ पर जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, जिसे हम कहते हैं ना, दुनिया में मुनफरद मकाम दिया है, तो उसके पीछे रीज़न्स भी दिए हैं। और उन रीज़न्स में एक रीज़न ये भी है कि उस खित्ते को इतना ज़रखेज़ बनाया गया। जब ज़रखेज़ी का जिक्र करते हैं हम, तो शायद चोलिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वहाँ पर इतना ज़रखेज़ इलाका नहीं है। तो ज़रखेज़ सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता होना, इलाके का ज़रखेज़ होना नहीं है। चोलिस्तान की वजह शोहरत, चोलिस्तान का मौजूद होना, वहाँ के लोगों की सकाफ़त, वहाँ के लोगों का रहन सहन, और अब लोगों का वहाँ ट्रैवल करना, जो अब मानूर और मैं भी जिक्र कर रहे थे कि चोलिस्तान जीप रैली होती है, और पूरी दुनिया में ये डेजर्ट जीप रैली इतनी मकबूल हो चुकी है कि दुनिया भर से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको विटनेस करने के लिए आते हैं। बिल्कुल जनाब, चोलिस्तान बहावलपुर में वाक़ पंजाब का बहुत बड़ा सहरा है। 16,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ ये सहरा जनूब में सिंध और मशरक में हिंदुस्तान के राजस्थान से जा मिलता है। आप हमारी स्क्रीन पर जो खूबसूरत सी फुटेजेस देख रहे हैं, ये है चोलिस्तान की। और अब यहाँ पे पानी की कमी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि आज हम वर्ल्ड वाटर डे बना रहे हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। लोग बारिशों का तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये ज़रखेज़ नहीं है तो ये आई थिंक थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कल्चर मौजूद है, यहाँ पे ऐसे टीचर्स मौजूद है, यहाँ पे ऐसा आर्ट मौजूद है कि ये बहुत ज़रखेज़ खित्ता है और पूरे पाकिस्तान के लोग इस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। सो हम चोलिस्तान की ज़रा तारीख़ के हवाले से भी बात करेंगे, चोलिस्तान के ज़रा हम कॉन्ट्रीब्यूशंस के हवाले से भी बात करेंगे, और ज़बरदस्त जो वहाँ पे इवेंट होते हैं जिसका हमें पूरे साल इंतज़ार रहता है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ
एजुकेशनिस्ट मौजूद है। आज हमारे साथ साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मौजूद है, डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अपनी तारीख की वजह से और अपने नाम की वजह से जानी जाती है। बहुत होनहार तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी से सामने आया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के कंट्रीब्यूशन के हवाले से फिर हम चोलिस्तान की बात करेंगे तफसील के साथ। जी, ऐसे है कि यूनिवर्सिटी वैसे तो पाकिस्तान में एक्ट के तहत तो ये 75 में वजूद में आई इकट्ठी, ये और ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, लेकिन बहावलपुर यूनिवर्सिटी 1925 से नवाब ऑफ बहावलपुर ने जामिया अब्बासिया के नाम से पहले से ही कायम थी। उस वक्त तक यहाँ ज़्यादातर फ़िक़ा, इस्लामिक और इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो ये 75 में यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही एक तालीम का पूरा सोर्स थी। जी, वैसे तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में तमाम यानी मेडिकल, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, इंजीनियरिंग और तकरीबन वो तमाम शोबाजात जो वक्त की ज़रूरत हैं वो वहाँ पाए, 100 से ज़्यादा ज़बरदस्त शोबाजात। और आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटी है जिसकी एनरोलमेंट यानी स्टूडेंट्स की तादाद 55,000 से ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, वजह उसकी एक है कि पूरे डिवीज़न में ये ही वो यूनिवर्सिटी है बड़ी जिसने सैराब किया है उस इलाके को जहाँ बिल्कुल तालीम नहीं थी। बिल्कुल। और एक वक्त ऐसा था जब हमने ये सर्विस शुरू की तो वहाँ पर अटक से लेकर और सिंध के दूर अफ्तादा लोग अजला से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अब तो हर जगह यूनिवर्सिटीज़ हो गई। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क को सैराब कर रही है। अब अगर हम सैराब करने के हवाले से बात करें या पूरा मुल्क जिस तरह फ़ायदा उठा सकता है, चोलिस्तान की अगर हम जियो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन देखें, फिर जो यहाँ पे इवेंट होते हैं क्या उनको फ़रोग दे के रेवेन्यू जनरेशन, टूरिज़म का फ़रोग, सबसे बड़ा सहरा पंजाब का, ये बहुत बड़ी बात है। हम बैरून मुल्क जाते हैं सहरा देखने के लिए, तो किस तरह हम मुल्क की तरक्की में चोलिस्तान से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? देखिए, चोलिस्तान का अभी आपने जो इब्तिदा में तारुफ कराया उसमें यकीन रखें वो ज़रखेज़ अब तो ज़राअत की तरफ भी आने लगा है, लेकिन उसकी ज़रखेज़ी ज़िंदगी के लिए बहुत है। जी, यानी लाइव स्टॉक जो है, लाइव स्टॉक से मुराद है कि वहाँ एनिमल्स की परवरिश, कैटल्स, शीप्स, गोट्स और ऊँट ख़ास तौर पे वो इतनी तादाद में पाए जाते हैं कि हम उसके ज़रिए न सिर्फ ये है कि ज़र मुबादला बहुत कमा सकते हैं बल्कि अपने गोश्त की ज़रूरियात और दूध की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इवेंट का आपने ज़िक्र किया कि चोलिस्तान जीप रैली का आपने अभी जिक्र किया, ये तो एक इवेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तारुफ कराने के लिए। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस सहरा को एडवर्टाइज इतने तरीके से करें, जैसे अब दुनिया में हर चीज़ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, मार्केटिंग से, अगर हम इस तरह मार्केटिंग करें कि ये वो सहरा है जिसमें आकर पाकिस्तान से नहीं लोग भी देखें और जाएं और अंदर तक जाएं, तो यकीन रखें इसमें वो डॉक्यूमेंट्री बने जौन सी आपके कभी आपने सुना होगा कि अफ्रीका के जंगलों की वो नेचुरल जी मुख्तलिफ चैनल्स पे जो चलती है। और तो इसमें सहरा के अंदर पाए जाने वाली तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए सयाहत का महकमा पूरी तवज्जो अगर दे ले तो यकीन रखें कि न सिर्फ पूरा पाकिस्तान दुनिया यहाँ अट्रैक्ट करके आएगी बल्कि वहाँ की इकॉनमी जनरेट होगी। बिल्कुल। और वहाँ पे तरक्की भी होगी। तो बहुत ऐसे वो है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चोलिस्तान के हवाले से बात करें तो अब आपसे बेसिकली आपने एजुकेशन के हवाले से बात की, टूरिज़्म के हवाले से बात की। अब अगर हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जिस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है और फिर आपने एजुकेशन के हवाले से जिस तरह स्टार्ट लिया, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। उस जगह की यूनिवर्सिटीज़, कैपिटल की यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट करना, एक दूसरे के आना जाना, जिसे हम देखते हैं कि पंजाब में बसंत फेस्टिवल्स बहुत से इलाकों में बहुत ज़बरदस्त हो रहे होते हैं, हालांकि ये अलाउड नहीं है, लेकिन उसमें स्प्रिंग फेस्टिवल अगर हम ऐड कर लें तो वो बसंत का नाम होता है, स्प्रिंग फेस्टिवल ऐड कर रहे होते हैं, अपने फल फ्रूट सौगात सारी चीज़ें ला रहे होते हैं।
इसी तरह अगर हम देखें कि वहाँ के जो इवेंट्स हैं वो अलग होते हैं मौसम के लिहाज से, क्योंकि गर्म और खुश्क इलाका है, तो ये कोलैबोरेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इसी के ज़रिए मैंने आपने बहुत प्यारी तमहीद की कि पाकिस्तान के डाइवर्सिटी जो है पाकिस्तान की, वो वाहिद मुल्क है जो मैंने अपनी दुनिया देखी, हमने आपको पता है कि पढ़ने के सिलसिले में भी, कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में भी सारी दुनिया में गए। ये अल्लाह तबारक ताला ने वो नेमत पाकिस्तान की शक्ल में हमें दी है जहाँ तमाम क्लाइमेट, तमाम चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। कहीं कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पहाड़ हैं तो सहरा नहीं है, सहरा है तो ज़राअत नहीं है, ज़राअत है तो समुंदर नहीं है, समुंदर हैं तो कहीं मिनरल्स नहीं है, कहीं टैलेंट नहीं है, कहीं स्किल्स नहीं है। यहाँ इंसान भी जितने ज़रख़ीज़ मैंने देखे हैं, मेहनती देखे हैं, जितना खूबसूरत इलाके, मेरी जो PhD थी वो बरतानिया में थी, तो वो स्कॉटलैंड सुना होगा आपने ना, ऊपर यकीन रखिए हमारे ये सारे इलाके हैं ना, उनसे बहुत खूबसूरत है स्कॉटलैंड। और उन लोगों ने अपनी दुनिया में हुकूमत भी की और उनको अपनी जगहों को इतना अट्रैक्ट बना दिया कि दुनिया वहाँ चली जाती है और लाखों लोग जो उनसे हैं वो सयाहत के नाम पर वहाँ पर दे देते हैं। हम इस चीज़ को सही यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, सही तरीके से एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अल्लाह तबारक ताला की नेमत है हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी और इतनी सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, हम देखते हैं कि अब जैसे महानूर ने बात की कि यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन हो सकता है, शहर का होना, सहूलतों का मौजूद होना, अब सयाह कहीं भी जाता है तो उसको बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, उसको क़याम चाहिए, उसको तमाम चाहिए और उसकी कनेक्टिविटी चाहिए। इस हवाले से क्या एडवाइस करेंगे PTDC से कि वो अपने रिजॉर्ट्स बनाने के लिए, जहाँ हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया जाता है, नॉर्दर्न एरियाज़ का जिक्र किया जाता है, तो वहाँ पर सहरा की सियाहत बहुत मानी रखती है और जितनी डाइवर्सिटी मौजूद है, जो तर्ज़ ज़िंदगी दिखाया जा सकता है करीब से लोगों को, वो मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो कौन कौन से इक़दाम सजेस्ट करेंगे आप? उस इक़दाम सिर्फ PTDC से नहीं, PTDC का तो भावलपुर में भी एक सिस्टम है, बड़ा बेहतरीन है और लोग रहते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम इस तरीके से अंदर जाकर और उन सड़कों पर जहाँ इजीली लोग पहुँच सकते हैं, आम आदमी के लिए कुछ करें वो, क्योंकि ये सयाहत से हरगिज़ मुराद 5 या 2% कोई अमीर तबके की सयाहत नहीं होती। सयाहत वो होती है कि जो मैं आप हर बंदा जब अगर जाना चाहे तो इजीली वहाँ अप्रोच, बिल्कुल, तो वहाँ पे सस्ते बेहतरीन रेजिडेंसेस, अगर बिजली, वहाँ बिजली नहीं कई जगह, वहाँ पे ऐसा सिस्टम हो सोलर सिस्टम से भी करके कि वहाँ लोग रह सकें, खा सकें और फिर ज़राए मवासलात की अपने आप चीज़ें बनती चली जाती हैं। आप देखें नॉर्दर्न एरिया में लोग जाते हैं, लोग उन्होंने पर्सनली जीपे रखी होती हैं और वो आपको सैर करा देते हैं। जब आप वहाँ एक स्टेशन बना देंगे तो वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार भी होगा और ये सहूलतें फिर खुद ब खुद मिलती जाएंगी। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो वहाँ पर रहने के और सिक्योरिटी का, अच्छा क्या आपने कभी सुना है इतने अदबार के दौर में, इतने मुश्किल दौर में, जहाँ आप कहते हैं कि जी वहाँ जाने में ख़तरा है, वहाँ चोलिस्तान के लोग इतने पुरअमन हैं, वहाँ कभी भी कोई डकैती का, कोई स्नैचिंग का वाक़या नहीं होता। इसका मतलब कि वहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए जितनी सहूलतें हुकूमत दे सकती है वो दे, पानी का मसला होता है उसको हल कर दे और रहने का कर दे, और अप्रोच है सड़क, वो पूरे चोलिस्तान नहीं पूरे पाकिस्तान में अगर आप सड़कें सही बना दें, मवासलात दे दें, तरक्की खुद ब खुद पहुंच जाती है उसी सड़क के ज़रिए। तो बस ये रास्ते और ये करें तो PTDC तो एक चीज़ है, तमाम महकमे मिलकर अगर करें तो ये चोलिस्तान इतना रकबा है, अभी आपने कहा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, तो अगर वहाँ के लोकल लोग जो चोलिस्तानी हैं उनको ज़राअत के लिए भी जगह दें आप और उनको कारोबार के लिए भी करें, तो यकीन रखें कि हमारी इकॉनमी में ये जो आजकल मसाइल हो रहे हैं इसमें इतना फ़ायदेमंद हो जाएगा कि हमारी तरक्की और हमारी समझें इकॉनमी की बेहतरी के लिए वहाँ पे बड़ा। डॉक्टर साहब, कुछ अगर आप चोलिस्तान के हवाले से जहाँ हम बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशंस तो इसकी पूरे मुल्क में है, एजुकेशन सेक्टर में भी, वैसे भी,
تو کوئی خاص چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں جائیں تو ایک اسپیسیفک طریقے سے اونٹوں کی سجاوٹ کی جا رہی ہوتی ہے, بڑی زبردست طریقے سے جو ہے ایک کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح انٹرنیشنل ٹورسٹ جب آتے ہیں تو وہ اس جیپ ریلی میں وہ صرف جیپ ریلی نہیں انجوائے کرتے, وہ سوینئرز لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ جو چولستان کا کلچر ہے, بہاولپور کا کلچر ہے, وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں ایٹ دا اینڈ اگر آپ کچھ پن پوائنٹ کرنا چاہیں؟ سب سے بڑی ہے کہ وہاں مٹی کے برتن بنانے کا فن نیچرل 4000 سال سے. میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے, میں آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ چولستان ہے کیا. چولستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ 4-5 ہزار سال سے آباد تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک دریا بہتا تھا, دریائے ہاکڑا, اس کو دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا. تو دریائے ہاکڑا جب بہتا تھا تو یہاں زرخیزی بھی تھی, آبادی بھی تھی. اور ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا گورنمنٹ نے افتتاح کیا ہے ایک قصبہ ہے بھاولپور سے کوئی 80 کلومیٹر دور, گنویری والا. یہ بڑا اہم بات ہے. اس کی کھدائی شروع وہ موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے برابر ہے. جی, ہمیں ڈاکٹر محمد افضل صاحب, ہمیں ایک بریکنگ نیوز کی جانب بڑھنا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے. اور چولستان کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے, بہت سارے ایسے سیگمنٹس ہیں چولستان کے, اس معاشرت کے, اس خاص علاقے کے, وہاں کی تہذیب و تمدن کے, ہم اس کی بات تفصیل سے بھی کریں گے انشاءاللہ. جی, اور اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے کہ ایک افسوس سیکورٹی فورسز کے قافلے کو خودکش حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے. خودکش بمبار نے نشانہ بنایا. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز پر خودکش حملہ ہوا جس میں 2 اہلکار نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہوئے. مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا شہزاد, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ رانا شہزاد سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے. ڈیرہ اسماعیل خان میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر سیکورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے, خودکش حملہ کیا گیا ہے, 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید کی شہادت کی اطلاعات ہیں. پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. اس راہ میں قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا جائے گا اور ہمارے شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا. پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے کو خودکش حملے سے نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر 2 اہلکاروں کی 2 جوانوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز رانا شہزاد السلام سے. رانا شہزاد, اس واقعے کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ جی رضوان, آئی ایس پی آر کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے کانوائے پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا. اس واقعے میں ہمارے 2 بہادر جوان جن میں نائب صوبیدار یاسر شکیل جن کی عمر 38 سال تھی اور وہ ڈسٹرکٹ کوہاٹ کے رہائشی تھے, اور اس کے علاوہ سپاہی طاہر نوید 34 کوہاٹ کے رہائشی تھے, ان کا بھی تعلق کوہاٹ سے تھا. انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. سیکورٹی فورسز نے اس واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور جو خودکش حملہ آور ہیں ان کے صورتکاروں اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. سیکورٹی فورسز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے جوانوں کی یہ شہادتیں دہشت گردی کے خلاف جو لڑنے کی ہماری اس عزم کو مزید پختہ کرتی ہیں کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر حال میں اس کا مکمل خاتمہ کریں گے اور اس کارروائی میں اس دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تمام افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جی بہت شکریہ رانا شہزاد, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز پر خودکش حملہ کیا گیا ہے, قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا جس میں 2 جوان نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید
मेरी उम्र 77 बरस है। मैं अमीन हूं, मैं सियाह हूं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम में थ्रू आउट कुछ ना कुछ दिलचस्प और कुछ ज़बरदस्त आपके साथ हम शेयर करते ही आए हैं, चाहे वो आज का दिन हो, चाहे वो पाकिस्तान के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हों या हम किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के ऐसे खित्ते के हवाले से बात करें जो पूरे मुल्क को सैराब करता है। तो अब बात करते हैं कुछ हेल्थ की टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं हेल्थ सेक्टर में, उसके हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल जी, और जब बात करते हैं हम मेडिकल साइंसेज की, तो सिर्फ एक तरीका इलाज नहीं है, बल्कि इलाज से पहले एक अहम चीज़ है बीमारी की तशख़ीस का। और कहते हैं कि अगर तशख़ीस सही हो जाए, अब बीमारी का पता सही तरह से चल जाए, तो फिर इलाज आसान हो जाता है। तो अब आंतों के कैंसर के हवाले से कहा जाता था कि इसके इलाज के लिए, इसकी तशख़ीस के लिए कैंसर के अंदर से पहले नमूना लिया जाता था, इसकी सर्जरी की जाती थी, फिर नमूना हासिल किया जाता था, फिर उसके टेस्ट किए जाते थे, फिर पता चलता था। और ये एक तकलीफ़ दह मरहला था, महंगा मरहला भी था, तकलीफ़ दह भी था, और इसमें एक ख़तरा रहता था कि खुदा न खास्ता बायोप्सी करते वक्त या फिर सैम्पलिंग करते वक्त अगर कैंसर सेल्स जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में फैल जाएं तो मरीज़ की जान बचाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब एक नया टेक्नोलॉजी है, एक नया तरीका है, शिनाख्त बिल्कुल जनाब, और वो है 3D स्कैन। जिस तरह अभी हम बायोप्सी के हवाले से बात करते हैं, कुछ लोगों का कहना ये था कि जब रसोली पे कोई लोहा टच हो जाता है तो वो फैल जाती है, या कुछ मिथ्स इस हवाले से कट लग जाता है, कट लग जाता है, लगती है तो, और वो बड़ा पेनफुल भी है। अब 3D स्कैन के जरिए आंतों के कैंसर का जो तशखीस है वो हो सकेगी। 3D कैंसर के जरिए बताया जा सकेगा कि कैंसर है या नहीं है। और ये रिसर्च जो है ग्लासगो के साइंसदानों ने की है, और वहाँ पे उन्होंने डिजिटल इमेजिंग के जरिए बताया है कि इसके जरिए कैंसर की तशखीस की जाएगी, जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इमेजिंग ये कहा जाता है इसको। और ये मुश्किल नाम है, लेकिन जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है वो याद करेंगे, उनका काम है, जिस तरह हम स्पेलिंग्स याद करते होते थे। अब ये तो लेटेस्ट चीज़ हो गई ना, अब थोड़ा सा हम कदीम तरफ चलते हैं। अब हम चोलिस्तान का जिक्र कर रहे थे ना, तो एक बड़ी मज़ेदार खबर है मानूर के बहुत सारे लोग जो हैं वो बनाव सिंघार के हवाले से बात की जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो नया नया मालूम हुआ है कि ये अज्जा हैं जो कि बनाव सिंघार में इस्तेमाल होते हैं। उनके लिए बताते चलें कि एक ऐसा कलर, एक ऐसा रंग दरियाफ्त हुआ है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 4000 साल या तकरीबन 5000 साल पुराना है, और इसको गुमान ये किया जा रहा है कि ये लिपस्टिक का कलर है। बिल्कुल जनाब, लिपस्टिक के बारे में हमने अपने बड़ों को कहते सुना है कि अब हमारे ज़माने में सिर्फ लिपस्टिक होती थी, वही हम लिप्स पे लगाते थे, वही चीक्स पे, वही आंखों पे लगा देते थे, और अब हम देख रहे हैं आजकल भी खैर ऐसे ही कुछ मेकअप चल रहा है। लेकिन स्टिल आपको ये बता दें कि ईरान में की गई एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि लिपस्टिक का किस्सा सदियों नहीं बल्कि हज़ारों बरस पुराना है, और तकरीबन 5000 साल पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। और एक डिबिया दरियाफ्त हुई जिसमें एक लाल सा रंग है, और कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली जो है लिपस्टिक के तौर पर इस्तेमाल हुई थी, और ये 2001 में एक कदीम कब्रिस्तान से मिली थी। वैसे हमने जो डिपिक्शन की थी ना लिपस्टिक के इस्तेमाल की, कि पूरे मेकअप के लिए सिर्फ एक कलर इस्तेमाल हो जाता था, और हम अपने बुजुर्गों से ये सुनते रहे हैं, सिर्फ एक क्रीम और वही भी मॉइस्चराइज़र और उसके अलावा लिपस्टिक, जिसके साथ आपका पूरा मेकअप मुकम्मल होता था, और आप तमाम तर पार्टीज़ के लिए, तमाम तर फंक्शंस के लिए तैयार होते थे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पहुँच के जाते थे। अब जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तहम्मुल की, बर्दाश्त करने की, तो ये वो एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी ज़िंदगी में जब शामिल होता है तो ये हमें मज़ीद कॉन्फिडेंट करता है जब हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन बर्दाश्त कितना करना है, कहाँ से स्टार्ट होगा और इसका इख्तिताम कहाँ पर है, बहुत बारीक सी लाइन है बर्दाश्त करने में और जुल्म सहने में। क्योंकि वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर हम रद्द अमल दे सकते हैं और नहीं देते, चाह कर नहीं देते, उनको हम बर्दाश्त करते हैं। इसकी मज़ीद डेफिनेशन क्या होगी ये हम अपने उलमा से पूछेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे। बिल्कुल, और आज हमारे दरमियान डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने सब्र इस्तिकामत पर वक्त निकाला बात करने का। इस्लाम क्या दर्स देता है सब्र के हवाले से, कितना ज़रूरी है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए सब्र करना, इस्तिकामत से अपनी ज़िंदगी गुजारना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहन। सबसे पहले
تو عرض یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر اور ساتھ برداشت، جس کو استقلال کہتے ہیں، اس کو ہم نے شرعی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے اور رمضان المبارک کا جو بہترین تحفہ ہے قرآن مقدس اور لیلۃ القدر کے ساتھ روزہ ہے. جی، تو روزہ بھی ہمارے اندر صبر، برداشت اور ضبط نفس اس کا وصف پیدا کرتا ہے. تو صبر کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ استعمال ہوا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور متعدد مقامات پہ یہی بات بار بار بتائی گئی کہ تواصی بالحق کرو، تواصی بالصبر کرو. تو صبر کا لفظی معنی ہے برداشت کرنا، سہارنا. راہ حق پہ چلتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تائید شامل ہو، اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے جان کا، مال کا یا کسی قسم کا، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرتے چلے جانا. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی ڈیفینیشن کی کہ صبر یہ ہے کہ کڑوی اور کسیلی دوائی وہ گھونٹ گھونٹ کر کے انسان پیے اور اس کی زبان پہ شکوہ نہ ہو اور اس کے دل کے اندر تنگی نہ ہو اور اس کی پیشانی کے اوپر بل نہ ہو. تو گویا کہ تین پہلو ہوئے صبر کے، کہ زبان سے شکوہ نہ کرے اور اس کے دل کے اندر بھی اس کے لیے کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، اور تیسرے پہلو یہ کہ اس کی پیشانی سے کے اوپر بال نہ ہو، یعنی اس کے جسم سے بھی کوئی ایسے اثار نمایاں نہ ہوں کہ یہ جو امر خیر ہو رہا ہے تو یہ اس کو بامر مجبوری سر انجام دے رہا ہے. تو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، کبھی کھیتیوں کا نقصان کر کے. تو ان ساری آزمائشوں پہ جو ثابت قدم رہے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، آ جاتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے بندے اور اسی کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. ان کو بھی صلہ یہ ملے گا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے درود نازل کرے گا، برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، اگر ان کی تفصیلات کا مطالعہ کریں کہ وہ جن حالات میں آپ علیہ السلام کے ذمہ یہ نبوت اور رسالت کا بھار رکھا گیا اور جس معاشرے کے اندر توحید کا پیغام دینے کے لیے آپ کو متعین کیا گیا کہ 360 بت تو خانہ کعبہ شریف کے اندر تھے اور باہر بھی لات، منات، حبل، عزا ان گنت جو ہے اللہ کے سوا ہر شے کو وہ لوگ پوجتے تھے. تو شرک ان کی گویا کہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا، ان کی فطرت بن چکا تھا. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام اور پھر اس معاشرے میں دیگر جو مظالم ہم دیکھتے ہیں، انسانیت سوز جو وہاں رویے اور روایات بنی ہوئی تھیں، جس میں بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، انسانوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ایسا بدسلوکی جیسے کوئی جانور ہوتے ہیں، اور پھر وہ ذات پات کا ایک ماحول، وہ چھوت چھات کا جو نظام ہے. تو ان سارے حالات میں یہ توحید کا پیغام لے کر حضور علیہ السلام مساوات کا پیغام لے کے، عدل و انصاف کا پیغام لے کے، اور اس پورے معاشرے کی کایا پلٹنے کے لیے جب آپ نے وہ بیڑا اٹھایا
ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ پہ اجریاں بھی پھینکی گئی، آپ کے قتل کے منصوبے بھی بنے، اور آپ کو شہر بدر بھی کر دیا گیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں رہے۔ جب طائف میں اس مشن کو لے کے آگے بڑھے تو وہاں بھی اوباش گنڈوں نے آپ پہ سنگ باری کی اور جسم مبارک کو لہو لہان کیا۔ آپ کے صحابہ کے ساتھ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں کے سامنے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب سورۃ یہ عصر جو ہے یہ نازل ہوئی تو اس کے اوپر انہوں نے جو تبصرہ فرمایا کہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے پورے قرآن پاک کی جگہ سورۃ العصر ہی نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی، کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس حق بات پہ خود بھی قائم رہے، دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے، خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالحہ، تو یقیناً جب انسان ہدایت کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو تو اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ عدل و انصاف کی بات کریں گے تو رکاوٹیں تو آئیں گی۔ تو اس کے لیے علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ اصل بنیادی اقامت دین ہے، یعنی نماز کا نظام قائم کرنا، سب سے پہلے کلمہ طیبہ توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت، اور نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور اس میں یہ روزہ پھر آ گیا، پھر حج آ گیا۔ تو اس راستے میں جو رکاوٹ آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، یہ صبر ہے، یہ غیرت ایمانی بھی ہے، صبر بھی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ نہ تو اقامت دین ہو سکتا ہے، نہ معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر سب سے پہلے اپنے وجود پہ ان ارکان اسلام کو نافذ کرنا، پھر کو انفسکم واہلیکم نارا، پھر اپنے اہل خانہ کو، اپنے عزیز و اقارب تک یہ پیغام پہنچانا، پھر کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو حکمران ہے وہ رعایا کی بھلائی کے لیے، جو گھر کا سربراہ ہے اپنے آل اولاد کے لیے، جو امام ہے اس کے مقتدیوں کے لیے، کوئی شیخ ہے تو اپنے مریدوں کے لیے، جو جس درجے میں بھی اللہ نے اس کو قدرت اور اختیار دیا ہے تو وہ خیر کو پھیلانے کے لیے بھی کوشش کرے اور شر کو روکنے کی بھی کوشش کرے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی معصیت دیکھے تو وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہ بنے، بلکہ اس کو قوت سے روکے، اگر اختیار ہے، ہاتھ سے روکنے، اگر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے منع کرے، اگر اتنی ہمت نہیں تو پھر اس کو دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے کہ وہ دل سے بھی برا نہ سمجھے بلکہ اس کا حصہ بن جائے، بالکل، تو ظلم ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو بنیادی طور پر جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، مکی زندگی پھر مدنی زندگی میں بھی جا کے جو یہود و نصارہ کی سازشیں تھیں، جو مشرکین کی سازشیں تھیں، جو پیچھے سے اہل مکہ والوں نے آپ پہ بے شمار غزوات مسلط کیے، اور اس سے پہلے تو کوشش کرتے رہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے تو بنا دیتے ہیں، کوئی دولت کی خواہش ہے تو دولت لے لیں، کوئی شادی کا رولا ہے تو شادی کرا دیتے ہیں، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ تم سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دو تو میں اس مشن سے نہیں رک سکتا، کیونکہ یہ وہ مشن ہے جو اللہ سے ایک کمٹمنٹ ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، بار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو جب اللہ سے محبت کا عہد ہو گیا، پھر روزے رکھنے پڑے یا زکوٰۃ دینی پڑے یا حج کرنا پڑے یا جہاد کرنا پڑے، پھر ہر شے جو ہے انسان کے لیے
وہ ایک انعام اور تحفہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب کہا کہ تم جتنا صبر کرو گے تمہیں میں بے حساب اجر بھی دوں گا، میں حوصلہ بھی دوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہ الملائکہ، ہم ان پہ فرشتے بھی بھیجیں گے. تتنزل علیہ الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تمہیں جنتیں بھی دیں گے، فرشتے بھی ہوں گے، مدد بھی تمہاری ہوگی. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ دوستی کا حق نبھائیں گے اور آخرت میں بھی دوستی کا حق نبھائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفس خواہش کریں گے ہر شے ہم تمہیں عطا کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جتنے تم سے ہم نے وعدے کیے ہیں اس تکالیف کو برداشت کرنے میں وہ سارے وعدے بھی پورے ہوں گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہارے لیے ضیافتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی. تو جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ روزہ کیا ہے، یہ اس کی عملی تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے جس وقت وہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم جو ہے وہ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اپنی جائز خواہشات سے رک جاتے ہیں اور جھوٹ سے رکتے ہیں، ہم ظلم کرنے سے رکتے ہیں، رشوت سے رکتے ہیں، ہر وہ امر جس سے اللہ نبی نے منع کیا اس سے باز رہتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک وصف پیدا ہوتا ہے. اس وصف کا نام ہے صبر. اس صبر کے نتیجے میں انسان کے قلب میں آتا ہے تقویٰ. چھوٹے سے بچے کو بھی تنہائی میں بھی کہیں کہ تم کچھ کھا پی لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں اب میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ کون سی قوت ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ ایک اخلاص کا رشتہ ہے. حضور نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی قلب کے اندر یہ احساس کہ میرا مولا میرے ہر عمل سے آگاہ ہے. تم کبھی اکیلے نہیں ہوتے کہ دوسرا اللہ ہوتا ہے، تم دو نہیں ہوتے کہ تیسرا اللہ ہوتا ہے، تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے. اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تیرے پاؤں میں راہ حق میں کانٹا بھی چبھے میں تمہیں 10 نیکیاں دیتا ہوں، تیرے 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں. میری خاطر معمولی سی بھی تکلیف اٹھاؤ گے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. تمہیں صلہ ملے گا، دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں بھی خیر ملے گی. تو گویا یہ صبر و استقلال جو ہے وہ راہ حق کے اوپر چلتے ہوئے، یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کوئی میں تو یہ صبر کر رہا ہوں، یہ کوئی صبر نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی بات آج ہماری معاشرت میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں صبر، استقامت، برداشت، اس کی کتنی اشد ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ ایک انسان کے اندر ایسا وصف ہے کہ اس کے بغیر وہ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی ترقی یا کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. سرکار کا فرمان ہے کہ الظفر مع صبر، ہر کامیابی صبر کے ساتھ ہے. اگر تم صبر کرنے کا اپنے ضبط نفس کے نہیں، طالب علم اگر محنت کرتے ہوئے اپنے راستے میں اخلاص کے ساتھ نہیں لگا رہے گا تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان مزدوری کرتا ہے اس میں ایمانداری سے تگ و دو نہیں کرے گا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ وصف پیدا کرنے کے لیے پھر مجھے عرض کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فریم ورک دیا. اگر ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے تو بہت سارے ایسے اوصاف ہیں، آپ چاہے جتنے مرضی یوگے کر لیں، جتنے مرضی دیگر جو ہے وہ ہپناٹزم یا میڈیٹیشن کر لیں، وہ وصف نماز سے ہی پیدا ہوگا. وہ تقوی کی دولت وہ صرف روزے سے پیدا ہوگی. وہ صبر کا مادہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینے سے پیدا ہوگا. وہ تقوی کا درجہ اور مقام اور صبر اور حوصلہ، سرکار نے فرمایا کہ صبر، حج کا دوسرا نام صبر ہے. حج کرے، عمرہ کرے، جتنی وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں مناسک حج ادا کرنے میں، بلکہ ایوریج
الحمدللہ 2 دفعہ اللہ کریم نے یہ سعادت دی، حرمین شریفین میں ویسے بھی حاضری کی، ماشاءاللہ 2 دن پہلے بھی واپس آیا میں، ماشاءاللہ. تو وہاں مشقت ہی مشقت ہے. جو بندہ دن میں 2 کلومیٹر پیدل نہیں چلتا تو وہاں خانہ کعبہ شریف تک جانے کے لیے، اور پھر اگر حج کرنے جائے تو وہاں میدان عرفات، مینا، مزدلفہ، تو ایک دن میں بعض کا 70-80 کلومیٹر اور بندے کو پیدل چلنا پڑتا ہے. سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، پاؤں میں چھالے پڑ جائے، جو مرضی تکلیف آئے، وہ ودن فریم آف ورک اس سے گزرنا پڑتا ہے اس کو. اور انسان جب وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ اپنا ایک ٹارگٹ اچیو کرنے میں لگا ہوا، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، تو واقعتاً اس کے اندر سے اس طرح کھرچ کے ہر کمزوری کو رگڑ کے نکال دیا جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ جس نے حج کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا. اب یہ زبانی وظیفے پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے عمل نہیں ہوگا، اس مناسک کو ادا کرنا، اس پروسیس سے گزرنا. جب ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اس زندگی میں کیا مزہ ہوتا اگر سخت سردی میں فجر کی نماز نہ ہوتی اور سخت گرمیوں میں روزے نہ ہوتے. تو یہ ایک ٹریننگ کورس ہے. جب انسان پریکٹیکلی جب تک زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے اندر وہ وصف پیدا ہو نہیں سکتا. وہ حج نہیں کرے گا، وہ روزے نہیں رکھے گا، وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھے گا، اس کی زندگی میں ڈسپلن کیسے آئے گا؟ وہ کون سا اس کو عمل بتایا جائے کہ فلاں میڈیسن لے لو تو تمہارے اندر اطاعت امیر کا جذبہ آ جائے گا، تمہارے اندر صبر آ جائے گا، تمہارے اندر ضبط نفس آ جائے گا، وقت کی پابندی آ جائے گی، تمہارے اندر قیادت کا وصف پیدا ہوگا، تم ایک دوسرے کا غم گساری کرنے لگ جاؤ گے، اس معاشرے کے ایک بڑے مفید رکن بن جاؤ گے، ہر خیر تمہارے وجود سے نکلے گی، بس یہ کیپسول کھا لو. وہ بھئی یہ نماز کیپسول ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے بڑے ذمہ داری سے یہ کہا بے شک یہ نماز برائی اور بے حیائی سے تمہیں بچا لیتی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بعض نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور معصیت بھی کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ اس راستے میں لگے رہیں گے انشاءاللہ وہ عن قریب وقت آ جائے گا کہ یہ امر خیر ان کے اندر سے برائی اور معصیت کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر کے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. صبر و استقامت کے حوالے سے آپ نے بات کی. اب جس طرح رضوان نے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا معاشرے میں کتنے زیادہ ضروری ہے، آخر میں ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہیں صبر و استقامت کے حوالے سے؟ کہ میں عرض کروں گا کہ اس میں تو کسی کو کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں کہ صبر کے ساتھ ہی ہر کامیابی ہے. اور استقامت مستقل مزاجی جو ہے وہ آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کی شیروں کو آتی نہیں روبائی. تو راہ حق ایک موقف اختیار کرنا، بھائی اذا عزمت فتوکل علی اللہ. حضور کو بھی حکم تھا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے عزم کر لو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، چاہے پھر وہ جتنے مرضی جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے حامان اور شداد آ جائیں، پھر جتنی مرضی مخالفتیں ہوں، ترش شروع ہو کہ تو گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جس سے ترشی اتار دے. پھر ڈٹے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی. بدر میں بھی آئی تھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اللہ رب العالمین کے وعدے سچے، اللہ کے نبی کے وعدے سچے، قرآن کے وعدے سچے ہیں. تو آپ راہ حق کے لیے ایک قدم بڑھائیں. اللہ فرماتا ہے میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا، میں تمہیں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑوں گا، ہر قدم پہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور بڑے اہم موضوع پر گفتگو کی اور ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے بہت سارے ناظرین کی.
اور یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جنہیں ہم زندگی سے شاید صرف اس لیے انہیں منہا کر دیتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا. ہمیں صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں اگر قربانی دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. ہمیں لوگوں کی رضا, لوگوں کے صرف حقوق کا خیال رکھنا ہے, کہیں ہم ان کے حقوق غصب نہ کریں, کہیں ان کے حقوق سے کوتاہی نہ ہو, کیونکہ حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد کا سوال ہوگا. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ حقوق العباد جب تک انسان معاف نہیں کرتا خدا معاف نہیں کرتا. اسی بات پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.